تبرکات ہیں بڑوں کی، چلو ہاں نسبت ہے. اور یہ ساتھ حضرت مولانا حضرت خلیفت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے امام مبارک کا، امام مبارک کا ٹکڑا ہے. آ کر ان کی پگڑی مجھے اللہ نے ساتھ بخشی ہے. وہ ہمارے حاجی راؤ عبدالسلام صاحب تھے، ان کے پاس وہ پگڑی تھی، انہوں نے پھر مجھے پہنائی بھی، اور اس کا پھر ایک ٹکڑا ہے انہوں نے پھر یہاں پر لا کر دے دیا. الحمدللہ ہے یہ زیارت کے لیے ہے، یہ ٹکڑا ہے بالکل. یعنی حضرات تھے، کوئی بھی سادہ سا کپڑا مل گیا اسی کو اپنا امام بنا لیا، کوئی تکلف نہیں تھا. آجے ہاں پھر آگے نیچے یہ یاد رکھے، یہ ادھر نیچے یہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفت ہے. یہ جو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خلیفت ہے. یہ ان کے تولیہ مبارک کا ٹکڑا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں ان کا لقب تھا ناشر قرآن. ناشر قرآن ان کا لقب تھا، ناشر قرآن. انہوں نے 1100 مکاتب بنوائے. جہاں تشریف لے جاتے وہاں پر مکتب کھولتے تھے. وہاں قرآن پاک کا نا مکتب، بس ابتدائی کی قرآن، بس قرآن قاعدہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سیکھنے سکھانے کا بس وہ ہے، وہاں نظم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ان سے تاریخ لینے کا آسان طریقہ یہ طاہرہ سے فرماتے ہیں فلاں جگہ آگے فلاں جگہ مکتب کھولنا ہے، مکتب کھولنا ہے، مدرسہ کھولنا ہے، ابتدائی مکتب، اس میں قرآن پاک کی تعلیم، دین کی بنیادی باتوں فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اور ان کا لقب تھا ناشر قرآن. 1100 مکاتب اللہ نے ان سے بنوائے. اور پھر آگے آگے حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے امام مبارک کا ٹکڑا ہے. دونوں ہی ان کے امام مبارک کا ٹکڑے ہیں. یہ نیچے ہے، یہ اس طرف جو ہے، یہ جو ہے ادھر، یہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے امام مبارک کا ٹکڑا ہے. یہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے. ان کے خلیفہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو بس انہی بزرگ ہستیوں کا یہ ہے. یہ تو بس یہ دیکھ لیا آپ نے، تو چلو دیکھ لیں، دیکھ لیں. اچھا چلو انشاءاللہ برکت کے لیے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے دیدار کرتا ہوں. ہاں یہ ہاں قبالانی مسنن، یا لکھا نہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی